بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد. ناظرین کرام، سورۃ القصص آیت نمبر 7 تا 9، آیت نمبر 7 to 9، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر: وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ وَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. وَأَوْحَيْنَا سے مراد یہاں پر وہی نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اسی جگہ فرماتے ہیں کہ اوحینا، تو وہی ہے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، انبیاء پر ہم نے وہی نازل کی، یعنی ان کر جو ہے نا قرآن اور صحیفے نازل کیے. لیکن یہاں پر فرعون کی والدہ پر جو ہے نا اوحینا کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر ہم نے القاء، ان کے دل میں ہم بات ڈال دی، کہ ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، اطمینان ڈال دیا کہ تم اپنے بچے کے سے ڈرو مت، اپنے بچے کے ضائع ہونے سے ڈرو مت، تمہارے بچے کو ہم انشاءاللہ ہم حفاظت کریں گے اور اس کو سمندر یعنی نیل سے ہم ڈوبنے سے بچائیں گے، ڈوبنے سے بچا لیں گے. ہوا یہ تھا کہ جب فرعون کی قوم جب شدید مصائب و آلام کے پہاڑ توڑ رہی تھی بنی اسرائیل کے عوام پر، تو وہ فرعون جو ہے پورے بچے، جیسے بھی بچے پیدا ہوتے تھے، کیونکہ فرعون کے ذہن میں بات بیٹھ گئی تھی کہ ایک چھوٹا سا بچہ، ایک شیرخوار بچہ جو پیدا ہوگا جو ہے وہ تباہی کا باعث بنے گا میری سلطنت کی. تو اس لیے اس کو ڈر تھا، تو جو بھی بچے بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہوتے تھے ذکور، ان کو قتل کرتا تھا اور اناث عورتوں کو چھوڑتا تھا. تو اس سے خوف ہوا بنی اسرائیل کو کہ بھئی یہ تو ہماری نسل ہی ختم ہو جائے گی، یہ تو نسل کشی کر رہا ہے. تو انہوں نے سب مل کے، شیوخ مل کے فرعون کے پاس گئے، جا کے بولے کہ بھئی دیکھو تم تو ہمارے ذکور کو، ہر بچے کو پیدا ہونے سے بعد فوراً قتل کر رہے ہو، بچوں کو چھوڑ رہے ہو. چند دن کے بعد ہمارا پاس یہ حال ہو گیا کہ ہم تو شیوخ ہیں، ہم عورتوں کے جو حقوق وغیرہ ہوتے ہیں، گھریلو عورت کے جو جسمانی حقوق ہوتے ہیں اس کو مدا نہیں کر سکتے، ہم شیخ ہو گئے، ہم تو ضعیف ہو گئے، اس وقت ہم سے نہیں ہو رہا. اب نوجوان بچے جو آنے والے تو تم تو قتل کر رہے ہو. اس سے یہ ہو رہا ہے کہ تم شدید اور شدت کے اور تمہارے مشقت کے کام تو ہم ہی کرتے ہو، اب چند دن کے بعد آنے والی جیل تمہاری جو ہے نا تم ان کو کرنا پڑے گا. تو فرعون بولا یہ بات تو صحیح ہے، اب ہم تو غلام، پھر ہم سے کام نہیں ہوتا، ہم تو خالی حکمرانی کرتے ہیں. تو وہ سوچا اور ایک قانون بنایا کہ 1 سال ہم بچوں کو قتل کریں گے، 1 سال ہم بچوں کو چھوڑ دیں گے. تو جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال قتل ہونے کا تھا. تو ویسے تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جو ہے نا پیٹ جب آپ حاملہ ہوئیں تو بلج ہی نہیں ہوا، انہیں بڑا ہی نہیں ہوا، انہیں حمل کے آثار ہی نظر نہیں آئے. اللہ تعالیٰ آپ کو ویسی صحت دیا تھا کہ آپ کو جب دایاں پھرتی تھی فرعون کی تو ان کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ آپ حاملہ ہیں. تو بچہ وضع ہونے کے بعد اب یہ ڈر تھا کہ بچے کے رونے کی آواز سن کر آ کر جو ہے نا لوگ اطلاع دے دیں گے اور بچے کو قتل کر دیں گے. تو آپ کی والدہ جو ہے نا ڈر کر ایک کارٹون نما، ایک صندوق نما چیز کے اندر بچے کو رکھ کر، آپ کا گھر جو ہے نا نیل کے کنارے تھا تو دریائے نیل میں رکھ دیتی بچے کو دور، اور اس کے صندوق کو جو ہے نا رسی سے باندھ کر ٹہنی سے باندھ دیتی تھی، کسی چھاڑ کی ٹہنی سے، تو وہیں رکتا رہتا. فوراً دایاں آ کے جو ہے نا چیکنگ وغیرہ کر کے چلے جاتی تھی، اب جا کے فوراً بچے کو رسی کھینچ کر دودھ پلاتی، اس کو چھوڑ دیتی. بچہ ڈولتا، یعنی جھولا، اس کو جو ہے نا جھولا ہوتا. تو ایسی چند دن گزارے. اس کے بعد ایک مرتبہ پھر ویسے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ڈرو مت، تم خوف مت کھاؤ. تو انہوں نے جب ڈر بڑھ گیا تو انہوں نے چھوڑ دیا بچے کو، جو ہے کارٹون کو چھوڑ دیا اللہ کی
توکل اللہ پہ توکل کر کے تو فوراً وہ کارٹون ڈولتا جو ہے دریا نیل کے کنارے، جو سمندر دریا کے کنارے جو فرعون کا گھر تھا وہاں پر آ کر رکتے ہی فرعون کی جو باندیاں تھیں، اس کی بیوی کی جو باندیاں لڑکیاں تھیں، وہ کارٹون کو لے آ کر جو ہے وہاں پر فرعون کی بیوی کو بتائے۔ جیسے اس کو کارٹون کو کھولے تو دیکھیں کہ اندر خوبصورت اور ہنستا کھیلتا اور جو لبھا تھا بچہ، تو فوراً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے دل میں موسیٰ کے لیے محبت ڈال دی، تو فوراً اس کو چومنا شروع کری اور کہی کہ یہ تو میرا بچہ ہے، اور میں اس کو جو ہے نا ہو سکتا ہے میں اس کو اپنا بچہ بنا لوں۔ تو فرعون بولا نہیں، ہم تو اس کو قتل کریں گے۔ تو دونوں میں طے پایا کہ ٹھیک ہے، بچہ اگر میرا دشمن نہیں ہے اگر تو 2 تشتریاں لو، اس کے اندر دہکتے ہوئے، ایک کے اندر دہکتے انگارے رکھو، دوسرے میں زیورات وغیرہ سونا چاندی اور قیمتی چیزیں رکھو۔ اگر بچہ ہوشیار ہے اگر تو سونا چاندی پہ ہاتھ مارے گا، دیکھیں گے۔ تو آپ دہکتے انگاروں کو پکڑ کر آپ منہ میں تھوڑا سا ڈال لیے، تو آپ کی زبان تھوڑی سی جل گئی تھی، تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام بعد میں دعا کرتے ہیں کہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کے اندر، میرے زبان میں جو عقدہ ہے، جو گیٹھی ہے، جو لکنت ہے، اس کو صاف کر دے دعوت و تبلیغ کے لیے۔ تو اس کے بعد فرماتی ہے وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، بولی کہ نہیں، میں تو اس کو قتل کرنے نہیں تھی، ہو سکتا ہے ہمارے لیے بہترین، اس کا ہمارے لیے نفع کا ذریعہ ہو اور ہم اس کو جو ہے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ تو واقعی سبحان اللہ یا اخوان، یہ لڑکا جو ہے موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے لیے نفع اور جو ہے نا اجر کا باعث بنے اور جنت میں لے آنے کا باعث بنے، اور فرعون کو جو ہے نا ڈبونے کا، اس کی سلطنت کو تباہ و تاراج کرنے کا، اس کی طاغوت کو ختم کرنے کا باعث بنے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔